یہ طریقہ کار ہمیں بتلایا گیا کہ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں تو آپ جا کے دروازے کے اوپر دستک دیں، اور اگر کوئی بندہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دروازے کے اندر 3003 نمبر روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود عن عبداللہ ابن بصر صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا اذا جاء الباب یستاذن، آپ جب بھی دروازے کے پاس آتے اجازت لیتے، لم یستقبلہ، دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، یقولو، آپ کہتے ہیں، یمشی مع القائد، آپ دیوار کے ساتھ لگ کے چلتے، حتی یستاذن، یہاں تک کہ آپ کو اجازت مل جی، فیؤذن لہ، پس اگر آپ کو اجازت دی جاتی، او ینصرف، یا آپ پھر جاتے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 3003 نمبر روایت ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی وسلم کے صحابہ کرام جب بھی کسی کے گھر جاتے اجازت لے کے جاتے، یعنی کسی کے گھر جانا ہے اجازت لے کے جانا ہے، اور اس اجازت کا طریقہ کار کیا بتلایا کہ لم یستقبلوا، دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا۔ یہ دروازہ ہے، آپ بالکل دروازے کے سامنے دستک دے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایسے دروازے کے سامنے بالکل بھی کھڑے نہیں ہونا، دروازے کے سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، دروازے کے اوپر کھڑے ہو، دستک دو، یا تو تم اس کی دائیں جانب کھڑے ہو یا اس کی بائیں جانب کھڑے ہو۔ اور اگر کوئی بندہ دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دروازے کے اندر جھانکتا ہے، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دروازے کی کسی سوراخ سے اندر جھانکا اور آگے سے گھر والوں نے اس کی آنکھ میں کوئی پتھر مار دیا، کوئی چیز مار دی، اس کا یہ خون رائیگاں جائے گا، یعنی اس کی پکڑ کوئی بھی نہیں ہے۔ وگرنہ اسلام کے اندر قصاص ہے، دیت ہے، کہ اگر کوئی کسی کا بازو توڑتا ہے تو اس کا بازو توڑا جائے گا، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ اگر کسی نے آنکھ پھوڑ دی، کوئی دروازے کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دروازے کے سامنے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اب اجازت لینا ہی نظر سے ہے کہ آپ اجازت لے رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں داخل ہوں یا نہیں، میں آپ کے گھر میں دیکھ سکتا ہوں یا نہیں، میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں یا نہیں۔ آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ پہلے سے ہی جو داخل ہو کے کام کرنا ہے دیکھنے والا، وہ آپ پہلے سے ہی کر رہے ہیں اجازت لینے سے پہلے۔ پھر اجازت لینے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار ہمیں بتلایا گیا کہ آپ کسی کے گھر میں بھی جائیں تو آپ جا کے دروازے کے اوپر دستک دیں، اور یہ دستک حدیث سے ہی ثابت ہے، 3 دفعہ آپ نے اجازت لینی ہے۔ ایک دفعہ اجازت لیں، تھوڑا انتظار کریں، اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اجازت لیں، تھوڑا سا انتظار کریں، اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، پھر تیسری مرتبہ اجازت لیں، اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہیں ملتی 3 دفعہ اجازت، آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں جانے کی، نہ ہی گھر والوں سے کوئی بات کرنے کی۔ اور پھر اسی طرح گھر میں جب بھی داخل ہوں تو آپ ان کے اوپر سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اور یہ اجازت 2 طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی اجنبی کے گھر جا رہے ہیں، اس کے دروازے پہ ہیں، ایک یہ ہے کہ رشتہ دار ہمارے ہاں چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، وہ اجازت نہیں لیتے، دھڑلے سے وہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے زیادہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہ چاچے کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، تائے کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ اب غیر محرم رشتے ہیں۔ اب ان رشتوں سے کیا پردہ نہیں ہے؟ جی خیر ہے، کوئی بات نہیں، میری خالہ کا گھر تھا، اب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، خالہ کی بیٹیاں ہیں، خالہ خود ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، پھوپھی خود ہے، نہ جانے کس حالت میں بیٹھے ہیں، سر سے دوپٹہ اتار کے بیٹھے ہیں، کس حالت میں بیٹھے ہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بالاولیٰ یہ ہے کہ وہ اپنوں کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی جائیں تو وہ دروازے کے اندر اجازت لے کے جائیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر ایک جوان بیٹا ہے تو وہ اپنی جوان بہنوں کے کمرے میں بھی جائے تو اجازت لے کے جائے، وہ اپنی ماں کے کمرے میں بھی جائے تو اجازت لے کے جائے۔ اسی طرح ماں اور بہنیں وہ بھی اپنے جاتی ہیں کسی محرم کے کمرے کے اندر جاتی ہیں، اس کے پاس جانا چاہتی ہیں، پہلے اجازت لے کے جائیں، کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے اس کی بہت ساری موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میں یہ جو پیاری سنت ہے اجازت لینے والی، کسی کے گھر میں داخل ہونے والی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔